نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد کل کے سبق میں یہ بیان ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور مشرکین عرب کے مابین جو بنیادی اختلاف تھا وہ اللہ کی ذات کے بارے میں بھی نہیں تھا، اللہ کی صفات کے بارے میں بھی نہیں تھا، اللہ کی ذات کو بھی مشرکین عرب مانتے تھے اور اللہ کی صفات کے بھی وہ قائل تھے۔ اللہ کو پکارتے بھی تھے، کشتیوں میں گرداب میں پھنس جاتے تو خالص اللہ کی پکار کرتے، اپنی زمین کی پیداوار اور جانوروں میں سے بطور نظر و نیاز وہ اللہ کے نام کا حصہ بھی نکالتے تھے۔ بیت اللہ کو انہوں نے تعمیر کیا، حاجیوں کی خدمت کرتے تھے۔ اصل اختلاف اور جھگڑا وہ تھا مسئلہ الہ میں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ منوانا چاہتے تھے کہ اللہ کے سوا کوئی بھی الہ نہیں ہے، لا الہ الا اللہ۔ اس کائنات میں الہ ہے تو وہ صرف اللہ ہی ہے۔ مشرکین عرب آپ کی اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ وہ کہتے تھے اجعل الآلہۃ الہا واحدا، کہ اس نے بہت سارے الہوں کا ایک الہ بنا دیا۔ وہ کہتے تھے اللہ بھی الہ ہے اور اللہ کے سوا اور بھی الہ ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کے پہلے دن ابتدائی بیان
کوہ صفا پہ دیا وہ اسی دعوت پر مشتمل تھا۔ آپ نے کہا قولوا لا الہ الا اللہ، کہ اس کلمے کا اقرار کر لو کہ اللہ کے سوا کوئی بھی الہ بننے کے لائق نہیں۔ یہ دعوت جو آپ نے پیش کی صرف 4 لفظوں پر یہ مشتمل ہے، لا الہ الا اللہ۔ یہ دعوت سن کے مشرکین سیخ پا ہو گئے، نہ انہوں نے آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا، آپ پر پتھروں کی بارش ہو گئی۔ سب سے پہلا پتھر آپ کے چچا نے مارا، ساتھ اس نے بد دعا دی، تبا لک سائر الیوم الہذا دعوتنا، تیرا سارا دن برباد ہو جائے، تو نے ہمیں اس مسئلے کے لیے بلایا تھا۔ میرے نبی خون میں نہا گئے، پھر انہوں نے میرے نبی کو ذہنی اذیت دی، انت کذاب، تم جھوٹے ہو، انت مجنون، الیاذ باللہ تم پاگل ہو، شاعر ہو، جادوگر ہو، اساطیر الاولین ہے، یہ پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں جو سناتا رہتا ہے۔ پھر قتل کی تدبیریں، پھر وطن سے نکالنے کے مشورے، پھر مدینے میں بھی چین نہیں لینے دیا، بدر، احد، خندق، شہادتیں۔ کبھی آپ نے سوچا، اس بات پہ آپ نے کبھی غور کیا کہ میرے نبی کی دعوت ہے لا الہ الا، اس میں کہیں دور دور تک آپ کو نظر آ رہا ہے کہ آپ نے کہا ہو کہ 360 بت جو بیت اللہ میں تم نے رکھے ہوئے ہیں ان کے سجدے نہ کرو؟ ہے اس میں کہیں؟ یہ جو دعوت ہے لا الہ الا اللہ، اس میں کہیں دور دور تک نظر آ رہا ہے کہ اللہ کے سوا جن کی تم پوجا پاٹ کرتے ہو وہ عالم الغیب نہیں، وہ تمہارے نفع نقصان کے مالک نہیں، ان کے نام کی نظریں نہ دو، نیازیں نہ دو، سجدے نہ کرو؟ ہے کہیں؟ نہیں ہے۔ پھر انہیں تکلیف کیوں ہوئی؟ سوال تو بنتا ہے نا، کوئی اس پہ غور کرے یا نہ کرے۔ میرا نبی ان کے ٹھاکروں کا نام نہیں لیتا، میرے نبی ان کے معبودوں کا نام نہیں لیتے، نہ میرے نبی یہ کہتے ہیں کہ جن کو تم پکارتے ہو وہ پکارے نہیں سنتے، وہ سجدے کے لائق نہیں، وہ تمہاری حاجتیں پوری نہیں کر سکتے، ان کی نظریں نہ دیا کرو، ان کی نیازیں نہ دیا کرو، وہ مختار کل نہیں ہیں۔ ہے کہیں؟ نہیں ہے۔ پھر انہیں تکلیف کیوں ہوئی کہ پتھر اٹھا لیے، گالیاں بکنے لگے، مشورے ہونے لگے، میٹنگیں ہونے لگیں؟ کیوں تکلیف ہوئی انہیں؟ جواب اس کا بڑا آسان ہے،
اس پر آپ غور کریں گے۔ جواب یہ ہے انہیں تکلیف اس لیے ہوئی کہ وہ عربی دان تھے، عربی ان کی مادری زبان تھی، وہ الہ کا معنی جانتے تھے، وہ الہ کا مفہوم جانتے تھے، ان کو پتہ تھا بھئی الہ میں کون سی صفتیں پائی جاتی ہیں۔ عربی تو تھے، زبان جو تھی ان کی، انہیں پتہ تھا بھئی الہ میں کون سی صفتیں پائی جاتی ہیں۔ انہوں نے جب سنا نا لا الہ، کوئی الہ نہیں الا اللہ، الہ ہے تو وہ صرف ہو اللہ، ان کو سمجھ آ گئی بھئی اس کلمے کا مطلب یہ ہے جڑے 360 بت بیت اللہ چ رکھے ہوئے نا انہاں دے پلے سمجھ آ گئی۔ کیوں سمجھ آ گئی؟ وہ الہ کا معنی جانتے، انہیں پتہ تھا الہ کی کون سی صفتیں ہیں، الہ کون ہوتا ہے۔ ہم چونکہ اردو جاننے والے لوگ ہیں، ہماری زبان پنجابی ہے، ہماری زبان پشتو ہے، اردو ہے، ہم لا الہ الا اللہ بھی پڑھتے رہتے ہیں، قبروں پہ سجدے بھی کرتے رہتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں ہم نے کوئی ان کو الہ مانا ہے، الہ تو ہم اللہ کو مانتے ہیں۔ ہم لا الہ الا اللہ بھی پڑھتے رہتے ہیں، اللہ کے سوا اوروں کے نام کی نظر و نیاز بھی دیتے رہتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں ہم نے انہیں الہ تو نہیں مانا، ہم تو پڑھ رہے ہیں لا الہ الا۔ انہیں نفع نقصان کا مالک بھی مانا اور کہا ہم نے تو انہیں الہ نہیں مانا۔ دوران سفر کئی کاروں کی پشت پر ایک جملہ لکھ کر میری پاؤں تلے سے زمین نکل گئی، لکھا ہوا ہے جو مقدر میں نہیں وہ حسین سے مانگ۔ کبھی اللہ ابو جہل کو اٹھا کے یہاں لے آئے نا پاکستان میں، اور ابو جہل دیکھے ان کے حالات، اللہ دی قسم ہے وہ بھی کناں نو ہاتھ لا کے نس جائے۔ یہ کیا بلائیں ہیں بھائی، میں تو مالک رازق خالق کس کو مانتا تھا؟ اللہ کو مانتا۔ یہ جملہ لکھنے کے بعد کہ جو مقدر میں نہیں وہ بھی حسین سے مانگ، وہ بندہ بھی کہتا ہے کہ میں تو الہ کس کو مانتا ہوں؟ صرف میں کوئی کسی کو الہ مان۔ تو آپ کو میری بات کی سمجھ آ گئی؟ وہ الہ کا میں نہ جانتے تھے، اس لیے اس کلمے کو سن کے سیکھ پاؤ، انہیں سمجھ آ گئی کہ جن کو ہم پکار رہے ہیں، جن کے سجدے کر رہے ہیں، جن کے نام کی نظر و نیاز دے رہے ہیں، ان کے پلے کچھ نہیں۔ اس لیے ضروری ہے الہ کا معنی بتانا، الہ کا مفہوم بتانا۔ ہمارے ہاں الہ کا معنی کیا کیا جاتا ہے جی؟ کلمے کا کیا معنی کیا جاتا ہے؟ نہیں کوئی معبود مگر اللہ۔ یہ معبود تو پنجابی کا لفظ ہے یا اردو ہے؟ یہ بھی عربی ہے، الہ بھی عربی، اس کا آپ نے ترجمہ کیا کس میں؟ وہ بھی عربی۔ آپ عربی جانتے نہیں، آپ کو کیا پتہ ہے معبود کون ہوتا ہے؟ اس سے آسان کیا گیا ترجمہ، نہیں کوئی عبادت کے لائق مگر اللہ۔ عبادت کا جو لفظ ہے یہ اردو ہے، پنجابی ہے، یہ بھی عربی ہے۔ تو یہ جو عوام بیٹھے ہوئے ہیں، آپ عربی جانتے ہیں؟ آپ کو پتہ ہے عربی لغت کا عبادت کس کا نام ہے؟ عربی میں عبادت کسے کہتے ہیں پتہ ہے آپ کو؟ اس سے آسان معنی کیا گیا تو کہا گیا نہیں کوئی پرستش کے لائق مگر اللہ۔ یہ پرستش اردو ہے، فارسی ہے۔ آپ فارسی جانتے ہیں؟
آپ کو پتہ ہے کہ فارسی میں پرستش کس کو کہتے ہیں؟ اس سے آسان معنی کیا گیا، نہیں کوئی پوجا کے لائق مگر اللہ۔ یہ پوجا کیا ہے جی؟ ہندی ہے۔ آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو ہندی لغت جانتے ہیں؟ آپ کو پتا ہو کہ ہندی میں پوجا کسے کہتے ہیں؟ اس لیے ضروری ہے کہ اپنی زبان میں الہ کا معنی بیان کیا جائے۔ معبود کسے کہتے ہیں یہ اپنی زبان میں لوگوں کو بتایا جائے۔ الہ کا معنی ہم نے کیا معبود۔ معبود کون ہوتا ہے جس کی کیا کی جائے؟ عبادت۔ معبود کون ہے جس کی عبادت کی؟ اب عبادت کو سمجھیے گا بھئی عبادت کیا ہے، الہ کی خود بخود سمجھ آ جائے۔ پہلے آپ عبادت سمجھیں۔ عبادت کس کا نام ہے؟ لوگ کہتے ہیں نماز پڑھنا عبادت ہے، اللہ اللہ خیر صلی۔ وہ کہتے ہیں ہم کوئی غیر اللہ کی نماز پڑھتے ہیں، ہم کیوں مشرک ہو گئے جی؟ عبادت نام ہے روزہ رکھنے کا، عبادت نام ہے زکوٰۃ دینے کا، عبادت نام ہے حج کرنے کا، عبادت نام ہے طواف کرنے کا۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں یہ عبادتیں ہیں۔ یہ عبادت کی اقسام ہیں، جزیات ہیں۔ نماز عبادت کی ایک قسم ہے، زکوٰۃ عبادت کی ایک قسم ہے، حج عبادت کی ایک قسم ہے، روزہ عبادت کی ایک قسم ہے۔ اس کے پیچھے ایک نظریہ ہے جو نماز میں ہاتھ باندھنے کو کیا بنا رہا ہے؟ عبادت۔ اس کے پیچھے ایک نظریہ ہے جو نہ کھانے کو کیا بنا رہا ہے؟ عبادت۔ روزے میں ہم نہیں کھاتے ہیں، نہ کھانا عبادت بن گیا۔ ویسے آپ 24 گھنٹے نہ کھائیں تو عبادت بن جائے گا۔ تو معلوم ہوا صرف نہ کھانے کا نام تو عبادت نہیں ہے، اس کے پیچھے ایک نظریہ ہے، عقیدہ ہے۔ وہ نظریہ اس نہ کھانے کو کیا بنا دے گا؟ عبادت۔ حجر اسود کو چومنا کیا ہے؟ عبادت ہے۔ اور آپ اپنے بیٹے کو چومتے ہیں، وہ بھی عبادت ہے۔ تو پھر فرق ہمیں بھی بتاؤ بھائی، حجر اسود کو چومنے کا نام عبادت ہے اور اپنے باپ کے ماتھے کو چوم لینا، اپنی ماں کی پیشانی کو چوم لینا عبادت بنے گا؟ نہیں بنے گا۔ تو پھر میرے چومنے کا نام تو عبادت نہیں ہے، اس کے پیچھے ایک نظریہ ہے۔ وہ نظریہ اس حجر اسود کے چومنے کو کیا بنا دے گا؟ عبادت۔ بس وہی آپ کو سمجھانا ہے، الہ کا خود بخود آپ کو سمجھ آ جائے گا۔ اللہ کرے میں سمجھانے میں کامیاب ہو جاؤں، اور اللہ کرے آپ کو سمجھ آ جائے اس نظریے۔ توجہ ہے آپ سب کی؟ سردی تو زیادہ لگی؟ دو عقیدوں کے ساتھ آپ کوئی تعظیم کریں گے، وہ دو عقیدے اس تعظیم کو عبادت بنا دیں گے۔ سمجھ آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ جو تعظیم بھی آپ کریں گے، ہاتھ باندھنا تعظیم ہے، حجر اسود کو چومنا تعظیم ہے، اتحیات میں بیٹھنا تعظیم ہے۔ جو عمل، جو فعل، جو کام، جو تعظیم دو عقیدوں کو ذہن میں رکھ کے آپ کریں گے، وہ دو نظریے اس تعظیم کو کیا بنائیں گے؟ بولیے ذرا، عبادت بنائیں گے۔ جب آپ اپنی ماں کے ماتھے کو چوم رہے ہیں، اس وقت وہ دو نظریے موجود ہو نہیں۔ والد صاحب کے سر کو چوم رہے ہیں، وہ دو نظریے موجود ہو نہیں ہیں۔ جب آپ حجر اسود کو چوم رہے ہیں،
اس چومتے ہوئے آپ کے ذہن میں وہ دو نظریے موجود، تو وہ چومنا عبادت بن گیا۔ یہ چومنا صرف عزت ہے، عظمت ہے، یہ عبادت نہیں۔ دو عقیدے ذہن میں رکھ کے آپ جو تعظیم بھی کریں گے، جو عمل کریں گے، وہ دو عقیدے اس تعظیم کو کیا بنا دیں گے؟ عبادت۔ اور جس کے لیے وہ تعظیم کریں گے اسے آپ نے معبود بنا لیا، اس کی عبادت ہو گئی تو اسے آپ نے کیا بنا لیا؟ معبود بنا لیا۔ پہلا عقیدہ، جس کے لیے میں یہ تعظیم کر رہا ہوں، جس کے آگے میں ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوں، جس کے سامنے میں دو زانو بیٹھا ہوا ہوں، جس کے لیے میں یہ تعظیم کر رہا ہوں، اسے تسلط غیبی حاصل ہے۔ ذرا مشکل لفظ نکل گئے، تسلط غیبی، آسان کر دیتا ہوں۔ جس ہستی کے لیے یہ تعظیم کر رہا ہوں میں اسے نہیں دیکھ رہا اور وہ مجھے، اسے کیا کہتے ہیں؟ تسلط غیبی۔ اب آپ کہہ لیں وہ عالم الغیب ہے، وہ میرے حالات سے واقف ہے، وہ میرے اس تعظیم سے واقف ہے، دیکھ رہا ہے، عالم الغیب ہے، ہر بات کو جانتا ہے۔ پہلا عقیدہ یہ۔ دوسرا عقیدہ یہ کہ میرا نفع نقصان اس کے ہاتھ میں ہے، وہ مختار کل ہے، متصرف فی الامور ہے، قادر ہے، مالک ہے۔ نفع پہنچانا چاہے تو اسے روک کوئی نہیں سکتا، نقصان دینا چاہے تو اس کے آگے ہاتھ رکھنے والا کوئی نہیں۔ جو چیز میں اس سے مانگ رہا ہوں نا، بیٹا مانگ رہا ہوں یا صحت مانگ رہا ہوں یا رہائی مانگ رہا ہوں، یہ چیز دینا نہ دینا اس کے اختیار میں ہے، مالک ہے وہ، میرا نفع نقصان اس کے ہاتھ میں ہے۔ یہ دو عقیدے ذہن میں رکھ کر آپ جو عمل اور تعظیم کریں گے، یہ دو عقیدے اس تعظیم کو کیا بنا دیں گے؟ بولیے، سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ جب آپ اپنے والد صاحب کے ماتھے کو بوسہ دے رہے ہیں، یہ دو عقیدے ہیں؟ نہیں ہیں۔ اپنی ماں کے سر کو چوم رہے ہیں، یہ دو عقیدے ہیں؟ نہیں ہیں۔ جب آپ اپنے بیٹے کو چوم رہے ہیں، یہ دو عقیدے ہیں؟ نہیں ہیں۔ اور جب آپ حجر اسود کو چوم رہے ہیں، پیچھے یہ نظریہ موجود ہے کہ وہ اللہ میرے اس فعل کو دیکھ رہا ہے، چوموں گا تو خوش ہوگا، خوش ہوگا تو نفع پہنچا سکتا ہے، نقصان پہنچانا چاہے تو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اس نظریے نے حجر اسود کے چومنے کو کیا بنا دیا؟ بولیے تو صحیح سے۔ اور جب کسی مزار کو چوما، اس کی چوکھٹ کو چوما، تو اس وقت بھی چومنے والے کا عقیدہ یہی ہے کہ جس قبر کو میں چوم رہا ہوں یہ صاحب قبر مجھے دیکھ رہا ہے، چوموں گا تو خوش ہوگا۔ اسی چومنے نے حجر اسود کے چومنے کو کیا بنایا تھا؟ عبادت۔ اس نظریے سے جب کسی چوکھٹ کو یا قبر کو چوما تو وہ چومنا بھی کیا بن جائے گا؟ عبادت۔ اور کلمے میں کیا کہا تھا؟ لا الہ الا اللہ کے سوا عبادت کے لائق کوئی نہیں۔ جب آپ کہتے ہیں یا اللہ مدد، یہ ہو گئی پکار۔ یہ پکار عبادت نہیں ہے، نہیں ہے عبادت یہ۔ جب آپ اپنی زبان سے کہتے ہیں یا اللہ مدد، تو یہ پکار کیا ہے؟ عبادت، قولی عبادت ہے۔ اس سے بڑی عبادت کیا ہوگی؟
اور جب آپ کہتے ہیں یا علی مدد یا پیر مدد، اس وقت بھی تو نظریہ یہ ہے کہ میں حضرت علی کو نہیں دیکھ رہا لیکن وہ مجھے دیکھ رہے ہیں، میں نبی پاک کو نہیں دیکھ رہا لیکن وہ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ اسی عقیدے نے تو یا اللہ مدد کہنے کو کیا بنایا تھا؟ عبادت۔ تو جب آپ نے کسی اور سے غائبانہ مدد مانگی تو آپ نے اس کی عبادت کی، اور کلمے میں آپ نے کیا کہا تھا؟ لا الہ الا۔ میں اس پر کتنی مثالیں پیش کرتا چلا جاؤں۔ یہ آپ نماز میں دو زانو بیٹھتے ہیں، التحیات جسے ہم کہتے ہیں، یہ التحیات میں بیٹھنا عبادت نہیں؟ عبادت ہے۔ آپ اپنے والد صاحب کے سامنے جا کے بیٹھ جائیں اسی طرح التحیات میں بادب، عبادت بنے گا؟ نہیں بنے گا۔ آپ اپنے مرشد کے سامنے بیٹھ جائیں، وہ سامنے بیٹھے ہیں مرشد، آپ بادب بیٹھ گئے، عبادت بنے گا؟ آپ اپنے استاد کے سامنے بیٹھ گئے، دو زانو بیٹھ گئے، التحیات میں بیٹھ گئے، عبادت بنے گا؟ اور جب آپ نماز میں بیٹھ گئے، فرق ثانوی دسو نا، ہمیں بھی تو فرق بتاؤ نا بھئی، یہاں دو زانو بیٹھے تو عبادت ہے، باپ مرشد استاد کے سامنے بیٹھ جائیں تو وہ عبادت نہیں، تو فرق ہمیں بھی بتاؤ نا، یا ہم سے سمجھو جب باپ استاد مرشد کے سامنے دو زانو بیٹھتے ہیں اس وقت وہ عقیدہ ذہن میں نہیں ہوتا، اور جب نماز میں بیٹھتے ہیں نا تو پھر عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ جس ہستی کے سامنے بیٹھا ہوں میں اسے نہیں دیکھ رہا اور وہ مجھے، وہ دو زانو بیٹھنا کیا بن جائے گا؟ جب کسی قبر پہ کوئی بندہ مجاور بن کے بیٹھا، بیٹھے ہوتے ہیں نا اسی طرح تحیات میں سر جھکا کے، اور پوچھا جائے بھئی کی کر دے ہو کہ فیض حاصل کر رہے، زندہ بندہ فیض حاصل کر رہا ہے کس سے؟ مردوں سے۔ انا للہ، زندہ بندہ فیض حاصل کر رہا ہے مردوں سے، قبر پہ بیٹھا ہے، مجاور بن کے بیٹھا ہے، سر جھکا کے بیٹھا ہے، دو زانو بیٹھا ہے، اس وقت اس کا کیا عقیدہ ہوتا ہے کہ میں قبر والے کو نہیں دیکھ رہا اور وہ مجھے، اسی عقیدے نے تو دو زانو بیٹھنے کو عبادت بنایا تھا اللہ کی۔ جب تو کسی قبر کے سامنے بیٹھ گیا تو یہ عبادت بن گئی اس صاحب قبر کی، اور تم نے کلمے میں کہا تھا لا الہ الا۔ اس پر میں کتنی مثالیں آپ کو سناتا چلا، بنیادی بات آپ ذہن میں رکھ لیں، پکا لیں، میں قرآن سے اس کے دلائل ابھی دے دوں گا انشاءاللہ۔ یہ جو آپ تفسیروں میں پڑھتے ہیں، یہ بچے یہاں طلبہ ہیں، کچھ علماء بھی ہیں، عبادت کی تعریف علماء کیا کرتے ہیں؟ انتہا درجے کی عاجزی، یہی کرتے ہیں، تذلل، خشوع، خضوع، اس کا نام عبادت ہے۔ انتہائی درجے کی عاجزی، انتہائی درجے کا خشوع، انتہائی درجے کا خضوع، اس کو عبادت کہتے ہیں۔ میں نے کہا یہ عبادت کی جامع تعریف نہیں، سب ارکان پہ صادق نہیں آتی، ورنہ آپ بتائیں جو عاجزی سجدے میں پائی جاتی ہے وہی عاجزی روزے میں پائی جاتی ہے؟ جو عاجزی بیت اللہ کے طواف میں پائی جاتی ہے وہی عاجزی زکوٰۃ دینے میں پائی جاتی ہے؟ تو یہ تو جامع تعریف نہیں ہوئی۔ جو میں نے تعریف کی ہے یہ علامہ ابن قیم نے کی، یہ تعریف عبادت کی علامہ ابن قیم نے مدارج السالکین میں کی۔ یہ ایسی جامع تعریف ہے، اپنے تمام افراد پر صادق آتی، نماز پر، روزے پر، حج پر، زکوٰۃ پر، طواف پر، ہاتھ باندھنے پر، رکوع کرنے پر، سجدہ کرنے پر، التحیات بیٹھنے پر، خیرات دینے پر، صدقہ دینے پر، زکوٰۃ دینے پر، احرام باندھنے پر، شیطان کو کنکریاں مارنے پر، قربانی ذبح کرنے پر، ایک ایک فرد پہ صادق آتی ہے۔ ہر وہ تعظیم عبادت ہے جو اس نظریے سے کی جائے کہ جس کے لیے یہ تعظیم کر رہا ہوں
میں اس کو نہیں دیکھ رہا اور وہ مجھے، وہ عالم الغیب ہے، وہ میرے حالات سے واقف ہے، وہ میری پکار کو سن رہا ہے، وہ میری نظر و نیاز دینے کو سن رہا ہے، میں احرام باندھ رہا ہوں تو وہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں بیت اللہ کا سفر کر رہا ہوں تو اس سفر کو وہ دیکھ رہا ہے۔ یہ ایسی جامع تعریف ہے جو عبادت کی تمام اقسام پر محیط، اور یہ قرآن کے عین مطابق۔ اتنا شرح صدر ہے نا ہمارا اس تعریف پر، اتنا شرح صدر ہے نا کہ اگر کوئی آدمی ہماری اس تعریف سے نالاں ہو، حیران ہو کہ یہ زیادتی ہے، تو کل میدان معاشر میں اللہ رب العزت کے سامنے ہمارے گریبان پہ ہاتھ رکھے اور گریبان پہ ہاتھ رکھ کے کہے مولا یہ کھڑا ہے، اس نے عبادت کی اور الہ کی یہ تعریف کی تھی، اس کو پوچھ اس نے یہ تعریف کہاں سے کی تھی۔ میری دلی تمنا ہے، میری دلی آرزو ہے کہ قیامت کے دن اللہ کے سامنے مجھ سے کوئی الہ کی یہ تعریف پوچھے اور میں رب کے سامنے الہ کی یہ تعریف کروں۔ میری یہ دلی تمنا، میں وہاں قرآن کی آیتیں پڑھوں اور رب کے سامنے پڑھوں کہ مولا اس صورت میں تو نے الہ کا یہی مفہوم بیان کیا۔ میں ابھی آپ کے سامنے رکھ دوں گا انشاءاللہ، لیکن پہلے تو میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، اللہ کرے آپ کو بات سمجھ آ جائے، پھر میں اس پر قرآن پاک کی آیتیں پیش کر دوں گا انشاءاللہ۔ تو ہم نے کیا بیان کیا؟ ہر وہ تعظیم عبادت بنے گی جس تعظیم کے پیچھے کتنے عقیدے ہوں، یا دو میں سے ایک۔ جس کے لیے یہ تعظیم کر رہا ہوں وہ عالم الغیب ہے، میرے حالات سے واقف ہے، میں اسے پکار رہا ہوں تو میری پکار کو سن رہا ہے، میں نظر و نیاز دے رہا ہوں تو میری نظر و نیاز سے وہ واقف ہے، میں بیت اللہ کے چکر لگا رہا ہوں تو وہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں حجر اسود کو چوم رہا ہوں تو وہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ پہلا عقیدہ، وہ مختار کل ہے، میرا نفع نقصان اس کے ہاتھ میں ہے، اس کی تعظیم کروں گا، خوش ہوگا تو نفع پہنچائے گا، برکتیں دے گا۔ اگلی بات میں کہوں تو شاید اس سے بہت ساری باتیں سمجھ آ جائیں، اور اگر میں نے 11ویں نہ دی نا تو بھینسوں کے تھنوں سے خون آ جائے گا، وہ نقصان پہنچانے پر قادر ہیں، پھر بے برکتی ہو جائے گی، بھینسوں کے تھنوں سے خون آنے لگ جائے گا۔ یہ دو نظریے ذہن میں رکھ کر آپ جو تعظیم بھی کریں گے وہ دو نظریے اس تعظیم کو کیا بنا دیں گے؟ بس صرف اس میں ایک استثناء کر رہا ہوں، ایک سجدہ عبادت ہے، ایک بیت اللہ کا طواف ایسی عبادت ہے، اس کے پیچھے یہ نظریہ ہو یا نہ ہو، یہ صرف اور صرف کس کے لیے ہے؟ اگر کوئی آدمی یہ نظریہ رکھے بغیر کسی کے سامنے جھکتا ہے پھر بھی غلط ہے، اور اللہ کے گھر کے علاوہ کسی گھر کا طواف ہو جائز نہیں۔ اس پر ہم تھوڑی سی قرآن پاک کی ایک دو آیتیں آپ کے سامنے میں رکھ دیتا ہوں۔ سورہ ذرا آل عمران کھولیے، صفحہ نمبر ہے 46۔ صفحہ نمبر 46۔ سورت آل عمران اس کی جو دوسری آیت ہے
اس میں اللہ نے دعویٰ پیش کیے، اللہ لا الہ الا ہو، اس کائنات میں میرے سوا کوئی بھی الہ نہیں ہے۔ اس کو ہم کیا کہیں گے؟ دعوے صورت۔ پھر اللہ اپنے دعوے کو ثابت کرنے کے لیے دلائل دیتے ہیں، زبردستی نہیں منواتے، ڈنڈے کے زور سے اپنی بات نہیں منواتے، منوانا چاہے تو منوا سکتا ہے۔ مثلا کوئی بندہ اللہ کا دروازہ چھوڑ کے کسی اور طرف جانا چاہے، اللہ اس کی ٹانگیں توڑ دے، کر سکتا ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی اور سے مانگنے کے لیے جائے، اللہ اسے اندھا کر دے، کر سکتا ہے۔ فالج گرا دے، گرا سکتا ہے۔ اللہ کہتا ہے میں نہیں، اس طرح نہیں، دعویٰ پیش کروں گا دلائل سے۔ دلائل کی 3 قسمیں، عقلی، نقلی، وحی۔ اس دعوے پر اللہ نے سب سے پہلے عقلی دلیل پیش کی، میرے سوا الہ کوئی نہیں۔ اس کی دلیل یہ ہے الحیو، میں ہی ایسا زندہ ہوں جس پر کبھی موت ہو نہیں۔ عقلی دلیل پیش، جس پہ موت آ جائے وہ الہ بننے کے لائق نہیں۔ القیوم، خود بھی قائم ہوں اور ساری کائنات کو قائم رکھے ہوئے ہوں۔ یہ دوسری دلیل آ گئی، یہ دوسری دلیل آ گئی۔ نزل علیک الکتاب بالحق، یہ دلیل وحی آ گئی۔ دلیل وحی کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ میرے نبی سے اس دعوے کی وجہ سے کیوں لڑتے ہو؟ میرے نبی کو کذاب، مجنون، ساحر، شاعر، دیوانہ کیوں کہتے ہو؟ میرے نبی کا راستہ کیوں روکتے ہو؟ جو بات میرا نبی کہہ رہا ہے یہ اپنی طرف سے کہہ رہا ہے؟ نہیں، یہ میری وحی سے کہہ رہا ہے۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ دلیل وحی۔ نزل علیک الکتاب بالحق وانزل التوراۃ والانجیل، یہ ہو گئی دلیل نقلی۔ اللہ نے تورات اور انجیل کی بات کو قرآن میں نقل کیا۔ یہ اللہ دلیل نقلی کیوں دیتے ہیں؟ جب مشرکین کہتے تھے نا ما سمعنا بہذا فی الملۃ الآخرہ، پہلے کسی دین میں ہم نے یہ بات نہیں سنی، جو بات یہ نبی کہنے لگا ہے لا الہ الا اللہ، اس سے پہلے تو ہم نے کبھی نہیں سنی۔ اللہ نے فرمایا نہیں، تورات اور انجیل میں بھی ہم نے اسی مسئلے کو بیان کیا تھا، اس میں بھی ہم نے یہی کہا تھا لا الہ الا اللہ۔ تو یہ تینوں دلیلیں دے دی۔ پہلے دعویٰ پیش کیا، کہاں سے شروع کیا سورت کو؟ اللہ لا الہ الا ہو، اس پر اللہ نے تینوں دلیلیں دے دی۔ آگے آئیے آیت نمبر 5 پہ جی، سورت آل عمران کی آیت نمبر 5۔ ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، اللہ پر مخفی نہیں، اللہ پر پوشیدہ نہیں، کوئی چیز بھی زمین میں ہو یا آسمان میں اللہ سے چھپی ہوئی نہیں۔ کون سی صفت آ گئی جی؟ زور سے بولو، میں تو آپ کو پڑھا چکا ہوں۔ الہ کی کتنی صفتیں ہیں؟ 2، صرف الہ میں پائی جاتی۔ وہ 2 نظریے جس کو میں نے کہا تھا، 2 نظریے، 2 صفتیں۔ چلو تھوڑا سا پھر پیچھے چلتے ہیں۔ 2 صفتیں صرف الہ کی ہیں، سمجھ رہے ہو؟ 2 صفتیں صرف الہ میں پائی جاتی ہیں، الہ کے علاوہ کسی میں نہیں پائی جاتی۔ عالم الغیب ہونا صفت کس کی ہے؟ اللہ کی نہیں، اب الہ کی۔ عالم الغیب ہونا صفت کس کی ہے؟ الہ کی۔ مختار کل ہونا، جو دل میں آئے کرے، اسے روکنے والا کوئی نہیں، یہ صفت کس کی ہے؟ الہ کی۔ کتنی صفتیں ہو گئیں؟ 2 صفتیں صرف الہ میں پائی جاتی ہیں، عالم الغیب ہونا صفت الہ کی، مختار کل ہونا صفت الہ کی۔
جس کو عالم الغیب سمجھ لیا نا اسے کیا مان لیا؟ بولو، میں تو قرآن کے رنگ میں بات کروں گا۔ اگر اللہ کے سوا کسی کو عالم الغیب کہتا ہے نا کہ وہ بھی غیب جانتے ہیں، تو اسے کیا مان لیا؟ الہ مان لیا۔ اور اگر یہ کہتا ہے کہ میرا نفع نقصان اس کے ہاتھ میں ہے، وہ مختار کل ہے، تو اسے کیا مان لیا؟ الہ مان لیا، چاہے زبان سے کہے یا نہ کہے۔ وہ زبان سے پڑھتا رہے لا الہ الا، اور اللہ کے سوا کسی کو عالم الغیب مانے، تو علم غیب تو صفت کس کی تھی؟ الہ کی۔ تو کسی کو عالم الغیب مان لیا تو اسے کیا مان لیا؟ یہ جو میں نے بات کی نا زبان سے کہے یا نہ کہے، اس پر میں ایک دلیل پیش کرنا چاہتا ہوں۔ کل میں نے وہ جان بوجھ کے آپ کو وہ جگہ نہیں دکھائی، اس کو میں نے چھوڑ دیا۔ سورۃ توبہ نکالیں جی، یہ جگہ رہنے دیں، ابھی اس کو میں نے بیان کرنا ہے۔ سورۃ توبہ کی آیت نمبر 30 ہے جی، ذرا صفحہ نمبر مجھے بتائیں گے؟ ہاں، یہ ہے جی صفحہ نمبر 173۔ سورت کا نام ہے سورۃ التوبہ، آیت نمبر ہے 30۔ اس جگہ کو ذرا غور سے سننا ہے جی، خدا کے لیے اس پر ذرا توجہ کرنی۔ بالکل آخری لفظ ہے جی صفحے کا، اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ۔ یہودیوں نے اور عیسائیوں نے اپنے اپنے علماء کو اور اپنے اپنے درویشوں کو اللہ کے سوا رب بنا لیا۔ اربابن کا کیا معنی ہے؟ عیسائیوں نے اپنے علماء کو اور اپنے پیروں کو اللہ کے سوا رب بنا لیا۔ یہ آیت ہے جی قرآن پاک کی۔ مشہور سخی ہے حاتم طائی، یہ عیسائی تھے، ان کے بیٹے کا نام ہے عدی ابن حاتم۔ یہ کئی جنگوں میں لشکر اسلام کے خلاف سپہ سالار بن کے آیا تھا۔ بعد میں اللہ نے انہیں ایمان کے زیور سے آراستہ کر دیا۔ عدی ابن حاتم یہ چونکہ عیسائی مذہب سے آیا تھا، اس نے یہ آیت پڑھی، اس کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس نے کہا یہ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ عیسائیوں نے اپنے مولویوں کو اور پیروں کو اللہ کے سوا رب بنا لیا۔ میں عیسائی رہا ہوں، ہم عیسائیوں میں سے تو کوئی بھی اپنے علماء کو رب نہیں کہتا، ہم عیسائیوں میں سے تو کوئی بھی اپنے پیروں کو رب نہیں کہتا، تو یہ قرآن کیا کہتا ہے؟ انہوں نے اپنے علماء اور پیروں کو کیا بنا لیا؟ رب بنا لیا۔ عدی ابن حاتم میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گیا، یا رسول اللہ یہ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ میں عیسائی رہا ہوں، عیسائیوں کا رہنما رہا ہوں، ہم نے تو اپنے مولویوں پیروں کو کبھی رب نہیں کہا، یہ کیا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا عدی یہ بتاؤ، جس چیز کو تمہارے علماء حلال کہہ دیتے تھے، تم بغیر دلیل کے اسے حلال مان لیتے تھے؟ اس نے کہا جی بالکل۔ اور جس چیز کو تمہارے پیر اور علماء حرام کہہ دیتے تھے، بغیر دلیل کے تم اسے حرام مان لیتے تھے؟ اس نے کہا جی بالکل۔ میرے آقا نے فرمایا یہی معنی ہے رب بنانے کا۔ کوئی تو سمجھ بھی آئی کہ کوئی نہیں آئی؟ زبان سے تو وہ بھی رب نہیں کہتے تھے، زبان سے تو وہ بھی رب نہیں کہتے تھے، لیکن حلال حرام کرنا یہ صفت کس کی ہے؟ رب کی۔ تو جب وہ اپنے علماء اور پیروں کے کہنے پر حلال حرام مان لیتے تھے،
تو میرے آقا نے فرمایا یہی معنی ہے رب بنا. زبان سے تو وہ بھی نہیں کہتے تھے. زبان سے چاہے کوئی کسی کو الہ کہے یا نہ کہے، الہ والی صفت اگر اس نے کسی میں مان لی تو اسے کیا مان لیا؟ الہ مان لیا. اسے کیا مان لیا؟ الہ مان لیا، چاہے زبان سے کہے یا نہ کہے. اب آئیے سورت، یہ تو میں نے اس پر دلیل پیش کی کہ وہ کہتے ہیں ہم کوئی انہیں الہ مانتے ہیں، ہم کوئی انہیں الہ کہتے ہیں، الہ تو ہم اللہ کو مانتے ہیں. زمین و آسمان کی کوئی چیز اللہ پر مخفی نہیں. کون صفت آ گئی؟ بولو ذرا زور سے بولو. عالم الغیب هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء. وہی ہے جو ماں کے پیٹوں میں تمہاری تصویریں بناتا ہے جس طرح چاہتا ہے. کون صفت آ گئی؟ شاباش. کون صفت آ گئی؟ متصرف ہونا، قادر ہونا، مالک ہونا، مختار ہونا، جس طرح چاہے کرے، اس کو بڑی قدرتیں حاصل ہیں. وہی ہے جو تمہاری تصویریں بناتا ہے ماؤں کے پیٹوں میں جس طرح چاہتا ہے. جن کے پاس قرآن کھلے ہوئے ہیں وہ ذرا نظر قرآن کی طرف جھکائیں جی. واہول، یہ دو صفتیں اللہ نے ذکر کی. عالم الغیب میں ہوں، زمین و آسمان کی کوئی چیز مجھ سے پوشیدہ نہیں. مختار کل، قادر بھی میں ہوں. یہ دو صفتیں ذکر کرنے کے بعد اللہ نے آگے کہا اگر یہ دو صفتیں میری ہیں تو پھر میری بات کو تسلیم کرو. لا الہ الا ہو، پھر میرے سوا الہ بھی. تو معلوم ہوتا ہے یہ دو صفتیں الہ کی ہیں. تبھی تو اللہ نے شروع میں بھی اللہ لا الہ الا ہو اور اس کو ختم کیا تو پھر اللہ نے نتیجہ نکالا لا الہ الا ہو. ایک جگہ اور دیکھیں گے جی، سورۃ طٰہٰ پہ آئیے جی، صفحہ نمبر ہے 282. آیت نمبر ہے 6. سورۃ طٰہٰ. لہو ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری. اسی کا ہے، جو کچھ آسمانوں میں ہے وہ بھی اسی کا ہے، جو کچھ زمین میں ہے وہ بھی اسی کا ہے، جو کچھ زمین و آسمان کے درمیان ہے وہ بھی اسی کا ہے. وما تحت الثری، اور جو کچھ گیلی مٹی کے نیچے ہے وہ بھی اسی کا ہے. علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ رول مانی والے، وہ اسی کا ہے، لہو اسی کا ہے. کہتے ہیں کس معنی میں؟ خلقن و ملکن و تصرفن و اختیارن و تدبیرن و احیان و اماتتن. پیدا کرنے کے لحاظ سے اسی کا ہے، ملک کے لحاظ سے اسی کا ہے، تصرف کے لحاظ سے اسی کا ہے، اختیار کے لحاظ سے اسی کا ہے، تدبیر کے لحاظ سے اسی کا ہے، زندہ کرنے کے لحاظ سے اسی کا ہے، اور مارنے کے لحاظ سے اسی کا ہے. اسی کا ہے. جو کچھ آسمان و زمین میں مابین گیلی مٹی کے نیچے ہے سب کا مالک وہی ہے. کون صفت آ گئی؟ مختار کل، مالک ہے، سب چیز میری ہے. وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ، اور اگر تو زور سے بات کرے، تو زور سے پکارے، کیا فائدہ؟
زور سے بلانے کا، پکارنے کا کیا فائدہ؟ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى، اللہ تو جانتا ہے دلوں کے راز بھی، وَأَخْفَى، اور راز سے بھی زیادہ چھپی ہوئی چیز ہو اسے بھی وہی جانتا ہے۔ کون صفت آ گئی؟ کتنی صفتوں کا ذکر کیا قرآن نے؟ اللہ نے کتنی صفتوں کا ذکر کیا؟ اپنی 2 صفتوں کا ذکر کیا، مالک بھی میں ہوں اور عالم الغیب بھی میں ہوں۔ یعلم السر، بے شک وہ جانتا ہے راز کو۔ راز کیا ہوتا ہے؟ جو دل میں ہو۔ مجھے پتا ہے، میرے دل میں آ گیا، مجھے پتا ہے، میرے بھائیوں کو پتا نہیں، میری اہلیہ کو پتا نہیں، میرے دوستوں کو پتا نہیں، میرے شاگرد، کسی کو بھی پتا نہیں، صرف مجھے پتا ہے۔ کتنی مخفی چیز ہے جی، اللہ اکبر، میرے دل میں صرف مجھے پتا ہے، میرے سوا کسی کو پتا نہیں۔ اللہ کہتے ہیں یعلم السر، جی شہباز کرے پرواز تے جانے حال دلان دے۔ اس کے باوجود بھی بندہ کہتا ہے میں کلمہ پڑھتا ہوں لا الہ الا، اور شعر یہ پڑھتا ہے شہباز کرے پرواز تے جانے حال دلان دے۔ اگر شہباز کلندر وہ بھی دلوں کے راز جانتا ہے تو اللہ نے قرآن میں جگہ جگہ کیوں کہا ہے ان اللہ علیم بذات الصدور؟ کیوں کہا ہے؟ کچھ ہمیں بھی سمجھاؤ یار، کیوں اللہ بار بار قرآن میں کہتا ہے دلوں کے راز اللہ جانتا ہے؟ کئی لوگ کہتے ہیں جانے یا علی، جانے یا علی، اللہ کہتے ہیں نا، یعلم السر، راز کو بھی جانتا ہے، وَأَخْفَى، راز سے بھی زیادہ مخفی چیز۔ آپ کہیں گے راز خود بڑی مخفی چیز ہے، اس سے بھی زیادہ مخفی کیا ہونی ہے بھائی، جس کو رب ذکر کرتے ہیں؟ مفسرین نے لکھا راز وہ ہوتا ہے جو تیرے دل میں آ گیا، تجھے پتا ہے، تیرے سوا کسی کو نہیں پتا۔ اللہ کہتے ہیں میں اس کو بھی جانتا ہوں، وَأَخْفَى، اور وہ راز جو ابھی تیرے دل میں بھی نہیں آیا، 20 سال کے بعد آئے گا، میں اب اس کو جانتا ہوں۔ یعلم السر وَأَخْفَى، کتنی صفتوں کو ذکر کیا؟ مالک میں ہوں، عالم الغیب میں ہوں۔ یہ اللہ نے 2 صفتیں ذکر کر کے آگے آیت نمبر 8 میں نتیجہ نکالا، اگر یہ 2 صفتیں میری ہیں تو پھر تسلیم کرو اللہ لا الہ الا، پھر میرے سوا الہ کوئی نہیں۔ میں نے کتنی آیتیں پیش کر دی ہیں؟ 2، آل عمران میں سے 1، سورۃ طٰہٰ میں سے 1، کہ الہ کے لیے کتنی صفتوں کا ہونا ضروری ہے؟ 2 صفتیں صرف کس میں پائی جاتی ہیں؟ الہ میں۔ الہ میں چونکہ یہ 2 صفتیں صرف اور صرف اللہ کی ہیں، اللہ ہی میں پائی جاتی ہیں، اس لیے اس کائنات کا الہ ہے تو وہ صرف کون ہے؟ اللہ کے سوا کسی اور کو عالم الغیب مانے گا، اسے کیا مان لیا؟ الہ۔ مختار کل مانے گا، اسے کیا مان لیا؟ الہ۔ تو کلمے میں کیا کہا تھا؟ لا الہ الا۔ ایک جگہ اور دکھاؤں گا، صفحہ نمبر ہے 342، آیت نمبر 20 سے شروع کر لیتے ہیں، صفحے کی پہلی سطر ہے جی، سورۃ نمل۔ چونکہ ہمارے پاس ٹائم بہت کم ہے لہذا میں اختصار کر رہا ہوں۔
حضرت سلیمان علیہ السلام نے پرندوں کی گنتی لی، حاضری لگائی، فرمایا ما لیا، مجھے کیا ہو گیا ہے، لا ارل ہدہد، کہ میں ہدہد کو نہیں دیکھ رہا، ام کانا من الغائبین، یا ہدہد بھی ان چیزوں میں سے ہو گیا ہے جو پہلے ہی مجھ سے کیا ہیں، معلوم ہوتا ہے حضرت سلیمان سے کچھ چیزیں غائب تھیں، وہ عالم الغیب نہیں تھے، جو عالم الغیب ہوتا ہے اس سے کوئی چیز غائب نہیں ہوتی، پھر جو عالم الغیب ہوتا ہے وہ گنتیاں نہیں لیتا، حاضریاں نہیں لگاتا پھرتا، کہتے ہیں مجھے کیا ہو گیا، مجھے ہدہد نظر نہیں آ رہا، یا وہ ان چیزوں میں سے ہو گیا جو مجھ سے غائب ہیں، اسے آنے دو، میں اسے سزا دوں گا یا اسے میں ذبح کر دوں گا۔ تھوڑی دیر گزری، ہدہد آ گیا، انہوں نے پوچھا کہاں گئے تھے بغیر اجازت کے، وہ کہنے لگا احط بما لم تحط به، میں وہ خبر لے کے آیا ہوں جس کا آپ کو بھی پتا کوئی، احط بما لم تحط به، علمت ما لم تعلم، علمت ما لم تعلم، میں وہ بات معلوم کر کے آیا ہوں جس بات کا آپ کو بھی پتا کوئی، یہ ہدہد کہہ رہا ہے، اور ہدہد کی بات کو رب قرآن میں ذکر کر رہا ہے کہ اللہ کا نبی جو ہوتا ہے وہ عالم الغیب نہیں ہوتا۔ میں قوم سبا کے پاس گیا تھا، پہلے ان کی سیاسی حالت کا ذکر کرتا ہے، میں نے دیکھا ایک عورت کو، وہ ان کی ملکہ ہے، وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ، اور اسے ہر چیز دی گئی ہے، اتنی بادشاہی ہے اس کی، اتنی سلطنت ہے اس کی، اتنی چیزیں اسے میسر ہیں کہ اوتیت من کل شیء، اسے ہر چیز دی گئی ہے۔ آپ میں سے اگر کچھ لوگ صاحب مطالعہ ہیں، کچھ قرآن پڑھتے ہیں، کتابیں پڑھتے ہیں، پھر کچھ کھوج لگاتے ہیں مسئلوں کا، تو آپ کو پتہ ہوگا کہ ہمارے جو یہ دوست ہیں جو جن کا نظریہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب ہیں، ان کا اپنا نظریہ ہے، تو ان کی دلیل کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں یہ جو قرآن ہے نا، اس کے بارے میں اللہ کہتے ہیں تبیانا لکل شیء، لکل شیء، تفصیلا لکل شیء، اس میں ہر چیز کا بیان۔ تو کل پہ ذرا زیادہ زور لگاتے ہیں لوگوں کو سمجھانے کے لیے، کل تفصیلا لکل، تو کل کا معنی پھر وہ لوگوں سے پوچھتے ہیں لکل کیا معنی ہے؟ ہر چیز کا بیان۔ پھر وہ آگے کہتے ہیں نبی پاک پھر قرآن کے عالم نہیں؟ تو لوگ کہتے ہیں جی قرآن کے عالم تو ہیں، تو قرآن میں ہر چیز کا بیان نہیں؟ ہاں جی ہاں، خود قرآن کہہ رہا ہے تبیانا لکل شیء، تو پھر نبی پاک ہر چیز کو جانتے ہیں نا، ہر چیز کے عالم ہوئے نا۔ کل کا لفظ جو آ گیا، کل، بیچارے لوگوں کو اب پتہ نہیں کہ کل ہر جگہ استغراقی نہیں ہوتا، کبھی کل بعض کے معنی میں بھی آتا ہے، قرآن میں اس کی بے شمار مثالیں، ہر جگہ کل کا معنی ہوتا ہے تمام چیزیں، اس پر وہ بڑا زور دیتے ہیں تفصیلا لکل شیء، علم آدم الاسماء، پڑھو علم آدم الاسماء کلہا، کلہا پہ ذرا نا زیادہ زور دے کے نہ پھر کلہا کا معنی پوچھتے ہیں لوگوں سے۔ ہم کہتے ہیں یہاں بلقیس کے بارے میں ہدہد کہہ رہا ہے وَأُوتِيَتْ مِن کل شیء، بلقیس کو ہر چیز دی گئی تھی، مردانہ خصوصیات بھی اسے ملی تھی، نبوت بھی، رسالت بھی، حضرت سلیمان کا تخت بھی،
تو یہاں اوتیت من کل شیء کا کیا معنی کرو گے؟ دنیا کی ہر چیز اس کو دے دی گئی تھی، اس کے چہرے پہ داڑھی بھی تھی. اوتیت من کل شیء، یہی معنی ہے اس کا. کل ہر جگہ استغراق کے لیے نہیں ہوتا، بعض جگہ وہ بعض کے معنی میں آتا ہے. یہ اس کی سیاسی حالت کا ذکر کیا. آگے حدود اس کی مذہبی حالت کو ذکر کرتا ہے. یہ آیت سجدہ ہے جی، سجدہ ہم نے کرنا ہے، آیت سجدہ ہے. کہتا ہے وجدتھا وقومھا، میں نے پایا ہے اس ملکہ بلقیس کو اور اس کی قوم کو، یسجدون للشمس، کہ وہ سورج کا کیا کرتے ہیں؟ سجدہ، من دون اللہ، اللہ کے سوا. وزین لهم الشیطان اعمالهم، شیطان نے ان کے لیے ان کے شرکیہ اعمال مزین کر دیے. شرکیہ عمل کرتے ہیں، خوبصورت نظر آتے ہیں. شرک عشق نظر آتا ہے. شرک جو ہے وہ عشق نظر آتا ہے کہ ہم بڑے پیروں کے اور ان کے وفادار ہیں، ان کے سجدے کر رہے ہیں، پوج رہے ہیں. یہ ذکر کیا جی ملکہ بلقیس نے. حضرت سلیمان کے سوال کا جواب ہو گیا. کہاں گئے تھے بھائی؟ کدھر گئے تھے؟ اس نے کہا جی میں قوم سبا کے پاس گیا تھا، وہاں ایک ملکہ ہے، عورت حکومت کرتی ہے، انہیں بڑے وسائل ہیں، اور وہ اللہ کے سوا کس کا سجدہ کرتے ہیں؟ سورج. حضرت سلیمان کی تقریر کا جواب ہو گیا. ہدہد نے حضرت سلیمان کے دربار میں اس کے بعد توحید کے عنوان پر تقریر شروع کر دی. اب ہدہد خطیب ہے اور سننے والے کون ہیں؟ حضرت سلیمان. وزراء، مشیر، دربار جو تھا وہاں تو ہر قسم کے بندے، بڑے بڑے صنادید، پارلیمنٹ کے ممبر سارے موجود ہوں گے. کہتے ہیں اللہ یسجدوا للہ، وہ اس اللہ کا سجدہ کیوں نہیں کرتے؟ یخرج الخبا فی السماوات والارض، جو زمین و آسمان کی چھپی ہوئی چیزیں باہر نکال دیتا ہے. پہلے سورج چھپا ہوا باہر نکل آیا، چاند چھپا ہوا باہر نکل آیا، ستارے چھپے ہوئے باہر نکل آئے، بارش چھپی ہوئی باہر نکل آئی، اولے چھپے ہوئے باہر نکل آئے، زمین میں پانی چھپا ہوا باہر نکل آئے، معدنیات چھپے ہوئے باہر نکل آئے، ہیرے جواہرات چھپے ہوئے باہر نکل آئے، تیل چھپا ہوا باہر نکل آئے. یہ میں نے زمین و آسمان کی چھپی ہوئی چیزیں وہ باہر نکال دیتا ہے. یہ ہدہد نے اللہ کی پہلی صفت کا ذکر کیا، وہ مختار کل ہے. وہ کیا ہے؟ جو چاہے کرے، زمین و آسمان کی چھپی ہوئی چیزیں باہر نکال دیتا ہے. آگے کہتا ہے یعلم ما تخفون وما تعلنون، جانتا ہے جو کچھ تم چھپاتے ہو اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو، سب کو جانتا ہے. کون صفت کو ذکر کی؟ بولو تو صحیح یار. یہ توحید کا جب واز ہوتا ہے نا اور اس قسم کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں، چاہے وہ سبق میں ہو، تقریر میں ہو نا، تو چہروں پہ ذرا خوشی لائق. اللہ فرشتوں کے جھرمٹ میں بیٹھ کے فخر کر رہا، میری وحدانیت بیان ہو رہی، میری توحید بیان ہو رہی. آواز اپنا نام لکھواؤ نا ان لوگوں میں جو موحد لوگ ہیں، اللہ کی توحید کے ساتھ محبت کرنے والے لوگ ہیں، ان میں اپنا نام لکھواؤ نا. یعلم ما تخفون وما تعلنون، جانتا ہے جو کچھ تم چھپاتے ہو، جانتا ہے جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو. یہ دو صفتیں ہدہد نے تقریر کرتے ہوئے حضرت سلیمان کے دربار میں پیش کی، بیان کی، اور ان کے بعد ہدہد نے نتیجہ نکالا. اگر یہ دو صفتیں اللہ کی ہیں تو پھر تسلیم کرو اللہ لا الہ الا، پھر اس کے سوا الہ بننے کے لائق کوئی. یہ تو ہدہد کو بھی پتا تھا کہ عالم الغیب ہونا صفت کس کی ہے؟ الہ کی، الہ کی. اور مختار کل ہونا صفت کس کی ہے؟ الہ.
یہ جو توحید کا واز ہے اور یہ جو توحید کا بیان ہے، اور اللہ نے یہ ہماری جماعت کی قسمت میں لکھا ہو، تحدیث نعمت کے طور پہ ہمیں اس پر فخر ہے کہ ہم اللہ کی توحید بیان کرتے ہیں اور پیغمبری رنگ میں کرتے ہیں۔ تانے بھی لوگوں کے سنتے ہیں، گالیاں بھی لوگوں کی برداشت کرتے ہیں۔ ہمارا تقریر کبھی فیس بک پہ چڑھ جائے تو نیچے کمنٹ میں ہماری ماں بہن ایک کر دی جاتی، اور میں سمجھتا ہوں کہ ماں بہن کی گالی سے بڑی گالی ہے گستاخ رسول۔ یہ بڑی گالی، منکر رسول، گستاخ رسول، نیک لوگوں کے بے ادب ہیں، نبی کے بے ادب ہیں، گستاخ ہیں۔ تو ہم نے گالیاں ہم سنتے رہتے ہیں، ہم پڑھتے بھی رہتے ہیں، لیکن کوئی بات نہیں، ہمارے کان پہ کبھی جوں بھی نہیں رینگی، اس لیے کہ ہمارے سامنے ہمارے پیارے پیغمبر کی سیرت ہے۔ اگر لوگوں نے انہیں کذاب کہا ہے تو میں تو ان کی جوتی کے نیچے لگنے والے ذرے کے کروڑویں حصے کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ انہیں لوگوں نے کہا کذاب ہے، مجنون ہے، دیوانہ ہے، لوگوں نے بد دعائیں دی، تبن لک سائر الیوم، تیرا سارا دن برباد ہو جائے، اس لیے بلایا تھا۔ میرے سر میں تو کسی نے آج تک گند نہیں ڈالا، میرے گلے میں آج تک کسی نے رسی نہیں ڈالی، سمجھ تو گئے ہوگے، میرے گلے میں تو آج تک کسی نے رسی نہیں ڈالی، میرے رستے میں تو آج تک کسی نے کانٹے نہیں بچھائے، مجھے تو آج تک کسی نے بازار میں کھڑے ہو کے نہیں مارا، اتنا مارا کہ میں بے ہوش ہو جاؤں، 3 دفعہ میں گروں اور پھر گھنٹے میری بغل میں ہاتھ ڈال کے مجھے کھڑا کر دیں۔ میرے تو کسی نے دانت نہیں توڑے، میرا تو کسی نے سر زخمی نہیں کیا، میرے چچا کے جسم کے تو 12 ٹکڑے کسی نے نہیں کیے۔ یہ مسئلہ توحید بیان ہوگا تو یہ سب کچھ سننا پڑے گا۔ بندہ اس نو چھوڑ دے وے، چھولیاں دی ریڑھی لا لے وے، نہیں بیان کرنا، حق چھپانا ہے، تو پھر اس مسند پہ کیوں بیٹھنا ہے؟ چھوڑو یہ مسند، دوسرے کام تھوڑے ہیں، کوئی روزگار اختیار کر لو اگر تم میں جرت نہیں ہے کام کرنے کی۔ تو یہ ہمارے باٹبر صاحبان برادران مسئلہ الہ کی کلاس لگاتے ہیں، تو کئی علماء کہتے ہیں یہ مسئلہ الہ کی ہوندا جی، ہاں یہ مسئلہ ہے تو میں اب اللہ نہ بات سمجھائے تو میں کیا کروں؟ تو یہ مسئلہ الہ کیا ہوتا ہے؟ مسئلہ الہ یہی ہوتا ہے، کبھی ہمارے پاس آؤ، ہمارے دورہ تفسیر میں شریک ہو، وہ تمہیں ہم سمجھائیں قرآن کیا کہتا ہے، تمہیں پتہ چلے مسئلہ توحید کی اہمیت کیا ہے۔ تم نے اس کی لذت ہی نہیں چکھی، تم نے مسئلہ توحید کے بیان کرنے کی لذت نہیں چکھی۔ پتہ نہیں آپ میں سے کتنے لوگ بندیالوی کے استدلال پر مطمئن ہوں گے۔ مسئلہ توحید اتنا اہم مسئلہ ہے کہ سلیمان کا دربار لگا ہوا ہو نا، اور اس میں پارلیمنٹ کے ممبر بیٹھے ہوئے ہوں، وزیر بیٹھے ہوئے ہوں، اور مصروفیت بادشاہ کی، نبی بھی ہے بادشاہ بھی، جنوں پہ حکومت کرتا ہے، پرندوں کی بولیاں جانتا ہے، اتنی مصروفیت۔ حدود جب تقریر شروع کرتا ہے تو حضرت سلیمان کہتے ہیں ٹھہرائے وڈا یا مبلغ، میں دسنا چاہنا زمین و آسمان کی چھپی ہوئی چیزیں کون باہر نکالتا ہے؟ مجھے بتاتا ہے، میں اللہ کا نبی ہوں، میں نہیں پتا کہ زمین و آسمان کی چھپی ہوئی چیزیں کون باہر نکالتا ہے؟ مجھے بتاتے ہو اللہ چھپے اور ظاہر کو جانتا ہے، میں نہیں جانتا، اس مسئلے کو میں نہیں جانتا۔ حضرت سلیمان نہیں کہتے، حدود کو نہیں روکتے۔ مسئلہ توحید اتنا عظیم مسئلہ ہے، حدود پرندہ بھی بیان کرنے لگ جائے نا تو سلیمان پیغمبر بھی سننے لگ جایا کرتا ہے۔ تمہیں اس کی لذت کا پتہ نہیں۔ یہ جو مسئلہ توحید ہے، مسئلہ الوہیت ہے، یہاں حدود بیان کر رہا ہے اور حضرت سلیمان اس کو سن رہے ہیں۔ تو اب آپ کو سمجھ آ گئی، میں نے 3 جگہیں آپ کے سامنے پیش کر دی۔
یہاں تو آپ ایک ورق آ گیا ہے، یہ بھی سورت نمل ہے، آیت نمبر 60 ہے۔ اللہ نے عقلی دلائل کی آیت نمبر 60 سے لے کے 65 تک بارش برسا دی، آکر را اشارہ کافی است، عقل مند بندے کے لیے ایک ہی دلیل کافی، لیکن رب نے تو یہاں دھڑا دھڑ دلیلیں دینی شروع کر۔ امن خلق السماوات والارض، بھلا کون ہے جس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو، وانزل لکم من السماء ماء، اور اس نے اتارا تمہارے لیے آسمان سے پانی، فانبتنا بہ حدائق ذات بہجہ، پھر ہم نے اگائے اس کے ذریعے باغات رونق والے، ما کان لکم ان تنبتوا شجرا، تم تو اس کا ایک درخت اگانے پہ بھی قادر نہیں تھے، ہم نے بے شمار درخت رونق والے اگا دیے۔ الہ مع اللہ، یہ ساری صفتیں میری ہیں، تو کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ بھی ہے؟ تم کہتے ہو اور بھی الہ ہے، نہیں، الہ وہ ہے جو مختار کل ہے۔ اس ساری دلیل میں کیا ثابت ہو رہا ہے؟ سب کچھ کرنے والا میں ہوں۔ امن جعل الارض قرارا، بھلا کون ہے جس نے بنایا زمین کو ٹھہرنے کی جگہ، وجعل خلالہا انہارا، اور اس نے بنائی اس زمین کے بیچ میں نہریں، وجعلہا رواسیا، اور رکھ دیے اس میں پہاڑوں کے بوجھ، وجعل بین البحرین حاجزا، اور اس نے رکھ دیا دو سمندروں کے درمیان پردہ، الہ مع اللہ۔ کتنا واضح کیا اللہ نے یہاں مسئلہ الہ کو۔ اگر یہ صفتیں میری ہیں تو پھر میرے سوا کوئی اور الہ ہو سکتا ہے؟ امن یجیب المضطر اذا دعاہ، اس پر ذرا غور کریں گے جی۔ بھلا کون ہے جو لاچار کی پکاریں سن کے قبول کرتا ہے؟ جب وہ لاچار بندہ اس کو پکارتا ہے، وَيَكْشِفُ السُّوءَ، اور ہٹا دیتا ہے مصیبت کو جس مصیبت کے لیے اس نے پکارا، وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، اور اس نے بنایا تمہیں زمین میں نائب، الہ مع اللہ۔ تمہاری پکاریں سن کر تمہاری پکاروں کو قبول کرنا میرا کام ہے، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی الہ ہو سکتا ہے؟ اس کا کیا معنی ہوگا؟ اللہ کے سوا کسی کو اس نظریے سے پکارنا کہ وہ میری پکار کو غائبانہ سن رہا ہے، اسے کیا بنانا ہے؟ الہ بنانا ہے، اسے الہ بنانا ہے۔ یہ صفت کس کی ہے؟ الہ کی ہے۔ امن یہدیکم فی ظلمات البر والبحر، بھلا کون ہے جو تمہیں راستہ دکھاتا ہے سمندر اور جنگل کے اندھیروں میں، ومن یرسل الرِّیاح، ہوائیں کون چلاتا ہے خوشخبریاں بنا کے اپنی بارش رحمت سے پہلے، الہ مع اللہ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ بھی ہو سکتا ہے؟ امن یبدأ الخلق، بھلا کون ہے جس نے تخلیق کی ابتدا کی ہے، ثم یعیدہ، پھر اس کو لوٹائے گا، وَمَن یرزقکم من السماء والارض، اور تمہیں آسمان سے زمین سے روزی کون دیتا ہے؟ الہ مع اللہ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ بھی ہو سکتا ہے؟ کتنی دلیلیں دے دی؟ 5، 4 یا 5 دلیلیں اللہ نے، عقلی دلیلیں۔ یہ سب کچھ کرنے والا میں ہوں، لہذا الہ بھی میں ہوں، میرے سوا کوئی الہ نہیں۔ یہ 5 دلیلیں دینے کے بعد نا مزہ ہی آ گیا جی۔ اللہ کہتے ہیں قُلْ ہَاتُوا بُرْہَانَکُمْ اِن کُنتُمْ صَادِقِینَ، میں نے تو اپنی معبودیت پر یہ عقلی دلیلیں پیش کر دی ہیں، میرے سوا جن کو تم پکارتے ہو ان کی پکار پر تم بھی تو کوئی دلیل پیش کرو۔ انہوں نے کیا بنایا؟ ان کا کیا کارنامہ ہے؟ زمین و آسمان بنانے میں ان کا کیا کردار ہے؟ ان کی بھی کوئی بات پیش کرو نا۔ اچھا یہ بتائیں الہ کے لیے کتنی صفتوں کا ہونا ضروری؟ 2، شاباش۔ پہلی صفت کیا ہے؟ مختار کل۔ دوسری یہ ساتھ ساتھ چلیں گی، جہاں اللہ اپنی الوہیت کا ذکر کریں گے نا ان دونوں صفتوں کو چلائیں،
یہ جتنی دلیلیں آ گئی نا پہلے 4 یا 5، ان سب میں ذکر تھا اللہ کے تصرف کا، قدرت کا، اختیار کا، سب کچھ کرنے والا میں ہوں، سب میرے قبضے میں ہے، ذکر تھا۔ اب دوسری جز رہ گئی تھی نا، اس کو آگے بیان کیا آیت نمبر 65 میں، قُل لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا، میرے پیغمبر آپ کہیں آسمانوں والے بھی نہیں جانتے، زمین والے بھی نہیں جانتے، الغیب، غیب کو، الا اللہ، یہ کون صفت آ گئی؟ پہلے مختار کل، پھر عالم الغیب۔ انہی دو صفتوں کو لے کے چلنا ہے اللہ نے جب بھی اپنی الوہیت کو ذکر کرنا ہے۔ مختار کل بھی میں ہوں، عالم الغیب بھی میں ہوں۔ آسمانوں والے نہیں جانتے، ان میں فرشتے ہیں، ان میں انبیاء کی ارواح ہیں۔ زمین والے بھی نہیں جانتے، ان میں انبیاء رہے ہیں، بزرگ ہیں، پیر ہیں، فقیر ہیں، نیک لوگ ہیں، شب زندہ دار ہیں، تہجد گزار ہیں۔ آسمان والے بھی نہیں جانتے، زمین والے بھی نہیں جانتے۔ الغیبہ کس کو؟ الا اللہ، مگر اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں مسئلے کو سمجھانے کی حد کر دی۔ خدا دی قسم، بدقسمت یہ لوگوں کی، یہ قرآن کے قریب نہیں آتی۔ اتنی واضح آیت کے باوجود یہ کہتے نہیں نہیں، نبی پاک بھی عالم الغیب ہے، ہمارے بزرگ ہمارے حالات کو جانتے ہیں۔ اور اللہ کے بندو، سورت نمل کی آیت نمبر 65، اس میں رب پکار پکار کے کہہ رہا ہے آسمانوں والے بھی نہیں جانتے، زمین والے بھی نہیں جانتے غیب کو، الا اللہ، مگر کون جانتا ہے؟ تو پھر ہمارے دوست کہتے ہیں یہ ذاتی علم کی نفی ہے۔ کس علم کی نفی؟ یعنی ذاتی طور پہ نہیں جانتے، عطائی طور پر جانتے، تو اللہ نے عطا کر دی۔ تو یہ ذاتی کی نفی نہیں، نفی کس کی ہے؟ عطائی کی۔ یہ ذاتی عطائی کی تقسیم انہوں نے کہاں سے سیکھی؟ پتہ ہے آپ کو؟ مرزا قادیانی سے۔ مرزا قادیانی کو آگے نا لا نبی بعدی، آمنہ کے لال کا ارشاد ہے میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ اس نے کہا ایک نبوت حقیقی ہوتی ہے، ایک نبوت مجازی ہوتی ہے، ایک نبوت اصلی ہوتی ہے، ایک نبوت بروزی ہوتی ہے، ایک نبوت تشریعی ہوتی ہے، ایک نبوت غیر تشریعی ہوتی ہے۔ یہ جو آپ نے کہا نا میرے بعد کوئی نبی نہیں، یہ حقیقی نبی کی نفی ہے، مجازی کی نہیں ہے۔ مجازی میں نبی ہوں۔ اس نے نبوت کی تقسیم کی، اس کی دیکھا دیکھی انہوں نے علم کی تقسیم کی۔ ایک علم ذاتی ہوتا ہے، ایک علم عطائی ہوتا ہے۔ ہم عطائی کے قائل ہیں، اللہ نے عطا کیا ہے، تو جہاں جہاں نفی ہے ذاتی کی نفی ہے۔ یہاں جو پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں، میں ایک آیت پڑھنے لگا ہوں، ذرا اس کا معنی کرو ذاتی عطائی والا۔ یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا، میرے پیغمبر یہ آپ سے پوچھتے ہیں قیامت کب آئے گی؟ قل، آپ کہیں انما علمها عند ربی، کرو مانا، نہ اس کا ذاتی علم میرے رب کے پاس ہے، عطائی میرے کول بھی ہے۔ یہی میں نے، مشرکین یہی پوچھ رہے تھے کہ آپ کے پاس ذاتی ہے یا عطائی ہے؟ یہ تو مضحکہ کا خیز بات ہو جائے گی۔ وہ پوچھتے ہیں قیامت کب آئے گی؟ میرے آقا کو جواب میں سکھایا گیا انما علمها، اس کا علم کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے، رب کے پاس ہے۔ کیا میں نے ذاتی علم رب کے پاس ہے، عطائی میرے کول بھی ہے۔ چلو تمہیں منہ مانگی موت دیتے ہیں، میں ایک آیت پڑھ دیتا ہوں، اس میں عطائی کی نفی، وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ، چل
ہم نے اپنے نبی کو شعر کا علم نہیں دیا. چل جی عطائی دی نفی ہو گئی. وما علمناہ الشعر، ہم نے اپنے نبی کو شعر نہیں سکھایا. ہو گئی کہ نفی کے نہیں ہوگی؟ یہاں تو دینے کی نفی ہوگی. تو یہ ساری کٹ حجتیاں ہوتی ہیں لوگوں کو مطمئن کرنے کے لیے. یہاں اس آیت میں، آیت نمبر 65 میں اللہ نے کہا زمین والے بھی نہیں جانتے، آسمان والے بھی نہیں جانتے غیب کو مگر اللہ. بات بڑی ہو گئی تھی لیکن اللہ نے بھی رگڑے نکالے. اللہ نے فرمایا تو کہتا ہے وہ تیرے حالات کو جانتے ہیں، تو کہتا ہے وہ تیری نظر و نیاز کو جانتے ہیں، تو کہتا ہے وہ تیری پکار کو جانتے ہیں، تو کہتا ہے کہ میں ان کی قبر پہ جاتا ہوں تو وہ مجھے دیکھ رہے ہوتے ہیں، سن رہے ہوتے ہیں، انہیں پتہ ہوتا ہے کون آیا کون نہیں آیا، کس نے دیکھ چڑھائی کس نے نہیں چڑھائی. تو یہ کہتا ہے اور میں رب کہتا ہوں وما یشعرون ایان یبعثون، ان کو تو اتنا بھی پتہ نہیں کہ وہ خود قبروں سے کب اٹھائے جائیں. جنہیں اپنے حالات کا پتہ نہیں انہیں تیری نظر و نیاز کا بھی پتہ نہیں. اب میں نے کتنی آیتیں پیش کر دیں؟ میں نے بہت ساری آیتیں اس پر آپ کے سامنے میں نے رکھ دی ہیں جی. آیتیں اور بھی ہیں لیکن میں تھوڑا سا منفی پہلو بھی آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. جب اللہ نے اپنی عبادت کا ذکر کیا، میری عبادت کرو، مجھے پکارو، ساتھ دو صفتوں کا ذکر کیا. میری عبادت کیوں کرو؟ میں عالم الغیب ہوں. میری عبادت کیوں کرو؟ میں سمیع و علیم ہوں، میں سننے والا ہوں، جاننے والا ہوں. میری عبادت کیوں کرو؟ میں مالک ہوں. انہی دو صفتوں کا ذکر کیا. اور جب غیر اللہ سے نفی کی نا، انہیں مت پکارو، تو وہاں اللہ نے ان سے انہی دو صفتوں کی نفی کی، انہی دو صفتوں کی نفی کی. وہ ذرا ایک جگہ دیکھتے ہیں جی. سورت فاطر ہے جی. صفحہ نمبر ہے 394، صفحہ نمبر 394. آیت نمبر ہے 13. یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل. اب ہمارے پاس وقت نہیں نہ ہوتا ہے کہ میں پیچھے سے پڑھ کے آتا. اللہ نے پیچھے اپنی کتنی کاریگریوں کا ذکر کیا. واللہ خلقکم من تراب ثم من نطفۃ ثم جعلکم ازواجا. تمہیں پیدا کیا مٹی سے، پھر پانی کے گندے قطرے سے، پھر تمہارے جوڑے بنائے، بیویاں. وما تحمل من انثی. اللہ اکبر. ذرا غور تو کیجئے تھوڑی دیر کے لیے. میں جو آپ کو بات سمجھا رہا ہوں ذرا غور کرنا کس طرح اللہ اپنی دونوں صفتوں کو برابر بیان کرتے آ رہے ہیں. مٹی سے بنایا، نطفے سے بنایا. وما تحمل من انثی، کوئی مادہ اپنے پیٹ میں کوئی بوجھ نہیں اٹھاتی. ولا تضع، اور کوئی مادہ اپنا بوجھ نہیں رکھتی جنتی. الا بعلمہ، مگر یہ سب کچھ اس کے علم. کتنی صفتوں کو ذکر کر، مختار کل بھی، عالم الغیب ہونا. نہیں عمر دیا جاتا کوئی عمر دیا جانے والا، نہیں کم ہوتی ان کی عمر میں سے، مگر یہ سب کچھ لوح محفوظ میں موجود ہے. نہیں برابر دو دریا، ایک کا پانی میٹھا ہے دوسرے کا کڑوا ہے. ومن کل تأکلون لحما طریا، میٹھے سے بھی تم مچھلیوں کا گوشت کھاتے ہو اور کڑوے دریا سے بھی تم مچھلیوں کا گوشت کھاتے ہو. زیور نکالتے ہو جس کو تم پہنتے ہو. تو کشتیوں کو دیکھتا ہے زمین میں سمندر میں چلتی ہیں تاکہ تم تجارت کر سکو.
دن کو رات کو دن میں داخل کرتا ہے تو دن بڑے ہو جاتے ہیں، دن کو رات میں داخل کرتا ہے تو راتیں بڑی ہو جاتی ہیں۔ سورج کو مسخر کیا، چاند کو مسخر کیا، ہر ایک وقت مقرر تک چل رہا ہے۔ یہ اپنی قدرتوں کو اللہ نے ذکر کیا، کرنے کے بعد اللہ کہتے ہیں ذالکم اللہ ربکم، ان صفتوں کا مالک جو اللہ ہے نا وہ تمہارا رب ہے۔ ان صفتوں کا مالک جو اللہ ہے نا وہ تمہارا رب ہے۔ لہ الملک، لہ الملک، شاہ عبد القادر محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہیں معنی کیا اسی کا راج ہے۔ لہ الملک، اسی کا راج ہے، اسی کی بادشاہی ہے، اسی کی سلطنت ہے، ساری چیزوں کا ملک اس کے ہاتھ میں ہے۔ یہ اللہ نے مثبت انداز اپنایا، فوراً رب نے منفی انداز اختیار کر لیا۔ والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر، ایک طرف میں ہوں جو دو سمندروں کو ملا کے چلاتا ہوں، دونوں میں مچھلیاں پالتا ہوں۔ عقل کا تقاضا یہ ہے میٹھے پانی میں پلنے والی مچھلیوں کا ذائقہ اور ہونا چاہیے، کڑوے پانی میں پلنے والی مچھلیوں کا ذائقہ اور ہونا چاہیے۔ پانیوں کے ذائقوں میں فرق رکھا، مچھلی کے گوشت کے ذائقے میں فرق نہیں آنے دیا۔ ایک طرف میں ہوں جو گندے پانی کے قطرے پر 3 اندھیروں میں نقشے جماتا ہوں اور اتنا خوبصورت انسان بنا دیتا ہوں۔ ایک طرف میں ہوں اور جن کو میرے سوا تم پکارتے ہو کہ یہ کرنیاں بھرنیاں والے ہیں، یہ کھوٹی قسمتیں کھری کر دیتی ہیں، یہ داتا ہیں، گنج بخش ہیں، دستگیر ہیں، چھپر پھاڑ کے دیتی ہیں۔ ما یملکون من قطمیر، کھجور کی گٹھلی کے اوپر جو ایک باریک سا پردہ ہوتا ہے وہ اس پردے کے بھی مالک کوئی نہیں، ان سے نفی کر دی، وہ مالک نہیں ہے، اسے ایک پردے کے بھی مالک نہیں ہے۔ کیا قیمت ہے اس پردے کی جی؟ وہ جو کھجور کی گٹھلی کے اوپر پردہ ہوتا ہے، میں اگر 50 لاکھ پردے اکٹھے کروں کوئی بندہ 100 روپے کے خریدے گا؟ اتنی نکمی شے۔ مولا تو نے گٹھلی پہ چڑھایا کیوں؟ فائدہ کیا ہے؟ گٹھلی پہ کیوں چڑھایا؟ فرمایا گٹھلی پہ پردہ اس لیے چڑھایا تاکہ گٹھلی کی جو کھٹاس ہے نا وہ کھجور کی مٹھاس کی طرف نہ چلی جائے، مٹھاس ادھر نہ آئے، کھجور کی مٹھاس ادھر نہ آئے اور گٹھلی کی کھٹاس ادھر نہ آئے۔ صرف باذوق لوگ، ذہین لوگ میرے اشارے کو سمجھ پائیں گے۔ اسی پردے کو عربی میں برزخ کہتے ہیں، اسی پردے کو عربی میں مرج البحرین یلتقیان، 2 سمندروں کو ملا کے چلایا، ایک کا پانی میٹھا ایک کا کڑوا، بینہما برزخ، ان دونوں کے درمیان برزخ ہے۔ برزخ کیا کرتی ہے؟ کیا کام کرتی ہے برزخ؟ اس پانی کو ادھر نہیں آنے دیتی اور اس پانی کو ادھر نہیں آنے، اس کو کہتے ہیں برزخ۔ مرنے کے بعد کا زمانہ بھی برزخ ہے۔ ادے دی شے ادے نہیں جا سکتی تے ادوں دی شے ادے نہیں آ سکتی۔ یہ تو ہر جمعرات کو رلائی کھلوتے ہو، جمعرات کو روحیں آتی ہیں، کہاں سے آئی ہیں؟ جنت سے۔ کتھے ٹیکس لے، جنت چھوڑ کے ٹیکس لے۔ انا للہ، جو روح اس جسم سے نکل گئی نا، یمسک التی قضا علی الموت، جس پر موت کا فیصلہ کرتا ہوں نا اس کی روح کو بند کر لیتا ہوں۔ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، روحیں جسموں کے ساتھ ملیں گی
قیامت کے دن، قیامت سے پہلے روح کا جسم میں آنا یہ قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ روحیں اپنی جگہ پہ رہتی ہیں، جسم اپنی جگہ پہ رہتے ہیں۔ وہ ایک کھجور کی گٹھلی کے اوپر جو باریک سا پردہ ہے، اس پردے کے مالک نہیں۔ اگر آپ کو پسند آ جائے تو کہنا بندے علی بھی اچھی بات کہہ گئے، اللہ نے اتنا لمبا چکر کیوں لگا؟ کھجور، گٹھلی، پردہ، گٹھلی کے اوپر جو پردہ ہے اس کے مالک نہیں، آسان تھا۔ ما یملکون من شیء ما یملکون من ذرۃ، وہ کسی چیز کے مالک نہیں، کسی ذرے کے مالک نہیں، ککھ دے مالک نہیں۔ اللہ خیر صلی اللہ نے کتنا لمبا چکر لگایا، کھجور، گٹھلی، پردہ۔ اللہ بتانا چاہتے ہیں کھجور کو سمجھ قبر کی طرح، گٹھلی کو سمجھ میت کی طرح، پردے کو سمجھ کفن کی طرح۔ میرے سوا جن کو تم پکارتے ہو نا، وہ تو اپنے کفنوں کے مالک بھی کوئی نہیں، ان کے کفن بھی اپنے اختیار میں نہیں ہے۔ ان تدعوہم، یہ نفی کر دی، وہ مالک نہیں، نفی کر دی، مختار نہیں۔ اب دوسری صفت رہ گئی عالم الغیب، اس کو کہاں ذکر کیا؟ ان تدعوہم، اگر تم ان کو پکارو، لا یسمعوا دعاکم، تو وہ تمہاری پکاریں سنو۔ اگر تم ان کو پکارو، قریب سے پکارو تب نہیں سنتے، دور سے پکارو تب نہیں سنتے۔ کان کے قریب بھی جا کے پکارو نا، تو جو اس دنیا سے رخصت ہو گیا ہے نا، وہ تمہارا کوئی پکار، سلام، کلام سنو نہیں سکتا۔ مرنے کے بعد سننے سنانے والی بات کوئی نہیں، چاہے کوئی نبی ہو یا ولی ہو، پیر ہو یا فقیر ہو، شہید ہو یا عالم ہو، مرنے کے بعد وہ اس دنیا والوں کا کوئی کلام، پیغام، سلام سننے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ قرآن اس پر واضح دلیل ہے۔ میرے پاس وقت نہیں ورنہ میں اس پر گفتگو کرتا، انک لا تسمع الموتى وما انت بمسمع من فی القبور۔ اس سے سب سے پہلے استدلال کیا تھا ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ نے رضی اللہ تعالی عنہ۔ اشاعت و توحید والوں نے نہیں کیا۔ آپ کو غلط فہمی ہے تو ذہن سے نکالیے، ان آیتوں سے عدم سماع پر استدلال اشاعت و توحید والوں نے نہیں کیا۔ سب سے پہلا استدلال کیا خطاب کے بیٹے عمر نے، اٹھاؤ مسند احمد۔ سب سے پہلے اس سے استدلال کیا صحابہ نے، قال ناس من اصحابی۔ سب سے پہلے اس سے استدلال کیا میری ماں عائشہ صدیقہ نے۔ سب سے پہلے استدلال کیا امام اعظم امام ابو حنیفہ نے۔ سب سے پہلے استدلال کیا مفتی اعظم دیوبند مولانا مفتی عزیز الرحمان نے۔ سب سے پہلے استدلال کیا تبلیغی جماعت کے بڑے عالم مولانا محمد زکریا نے۔ اٹھاؤ ان کی کتابیں اٹھا لو، انک لا تسمع الموتى وما انت بمسمع من فی القبور۔ اس سے استدلال کیا کہ مرنے والے اس دنیا والوں کا کلام سلام سنو نہیں سکتے۔ میں یہاں ایک بڑی آسان سی بات کہہ دیتا ہوں آپ کو، کتنے لوگ اس اشارے کو سمجھ پائیں گے؟ میرا مسلک یہ ہے، میری جماعت کا مسلک یہ ہے کہ جو اس دنیا سے چلا گیا کوئی ہو، وہ دنیا والوں کا کوئی کلام سنو نہیں سکتا۔ یہ ہمارا مسلک ہے، اس پر ہمارے پاس دلائل ہیں۔ ہمارے کچھ دوست ہیں، ان کا خیال یہ ہے کہ نہیں، مرنے والے دنیا والوں کا کلام سنتے ہیں، عام مومن بھی سنتے ہیں، کافر بھی سنتے ہیں، سارے سنتے ہیں۔ ان کا یہ عقیدہ ہے، نظریہ ہے، وہ سنتے ہیں۔ میں جو کہتا ہوں کہ نہیں سنتے، میری جماعت کے علماء کہتے ہیں کہ نہیں سنتے، تو ہم نے کوئی مر کے دیکھا ہے کہ ہمارا تجربہ ہو کہ ہم تجربہ کر کے آئے ہیں کہ ہم مر گئے تھے تو ہم نے نہیں سنا؟ ہم نے تو مر کے نہیں دیکھا۔ اور جو ہمارے دوست کہتے ہیں کہ سنتے ہیں، مر کے انہوں نے بھی نہیں دیکھا، انہوں نے مر کے دیکھا ہے،
بھئی ان کا کوئی تجربہ ہے کہ ہم نے مر کے دیکھا ہے؟ ہم سنتے رہے ہیں۔ جو کہتے ہیں کہ سنتے ہیں مر کے، انہوں نے بھی نہیں دیکھا، اور جو کہتے ہیں نہیں سنتے مر کے، انہوں نے بھی نہیں دیکھا۔ جس نے 100 سال مر کے دیکھا تھا نا، وہ آ کے کہتا ہے کہ نہیں سنتے۔ پتہ نہیں تو سمجھ بھی آئی ہے کہ نہیں؟ وہ کون تھے؟ دفن ہوئے تھے کہ زمین کے اوپر تھے؟ کتنے سال؟ 100 سال۔ 36,000 مرتبہ دن چڑھا تھا، 36,000 مرتبہ رات آئی تھی، سورج طلوع ہوتا رہا، غروب ہوتا رہا، ستارے چمکتے رہے، 100 مرتبہ سردیاں آئیں، 100 مرتبہ گرمیاں آئیں، 100 مرتبہ خزاں، 100 مرتبہ بہار، بادل آتے رہے، گرجتے رہے، بجلیاں چمکتی رہیں، بارش پڑتی رہی، اولے برستے رہے، زلزلے آتے رہے، آندھیاں چلتی رہیں، طوفان چلتے رہے، پرندے چہچہاتے رہے، اور زمین کے اوپر پڑے ہیں اللہ کے پیغمبر، انہوں نے دنیا والوں کی کوئی آواز اگر سنتے تو کبھی نہ کہتے لبثت یومن او بعض یوم۔ تو یہ ہمارا اشاعت التوحید کا مسلک ہے۔ ہم اس میں، ہمارے پاس اللہ کا قرآن ہے، ہمارے پاس اللہ کے فرامین ہیں، لوگوں کی لکھی ہوئی کتابوں کو قرآن نہ بناؤ۔ لوگوں کی لکھی ہوئی جو کتابیں ہیں نا، انہیں قرآن نہ سمجھو کہ یہ ہمارے عقیدے کی کتاب۔ عقیدے کی کتاب بزرگوں کی لکھی ہوئی کتابیں نہیں ہوتی، عقیدے کی کتاب قرآن ہے، عقیدے کی کتاب میرے نبی کا مستند فرمان ہے، امام اعظم کا قول ہے، صحابہ کا اجماع ہے، یہ عقیدے کی کتابیں فلاں بزرگ نے لکھ دی ہے، اور فلاں بزرگوں نے تو بہت کچھ لکھا ہے، بزرگوں نے تو بہت کچھ لکھا ہے۔ بزرگوں میں حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا، ارواح شہداء و ارواح مومنین را در ابدانیاں ہیچ تعلق نیست، مومنوں اور شہیدوں کی روحوں کا ان کے جسموں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ یہ حضرت نانوتوی نے لکھا ہے رحمۃ اللہ علیہ۔ ان کی یہ بات آپ نہیں مانتے ہو، اس کے باوجود آپ دیوبندی ہیں، اور ہم نے اگر کسی بزرگ کی بات نہیں مانی تو ہمیں دیوبند سے خارج کرتے رہتے کہ فلاں دیوبند نے یہ لکھا، یہ اس کو مانتے نہیں ہیں تو یہ دیوبندیت سے خارج ہو گئے۔ تو علماء کی تو مختلف اقوال آ جاتے ہیں، مختلف تحریریں علماء کی آ جاتی ہیں، اس میں تحریف بھی ہو جاتی ہے۔ کیوں بھئی تورات انجیل میں تحریف نہیں ہو گئی؟ نہیں ہوئی اللہ کی کتاب میں، تو بزرگوں کی کتابوں میں تحریف نہیں ہو سکتی؟ تحریف ہو سکتی۔ میں زندہ موجود ہوں، میں زندہ موجود ہوں، میں نے حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ سے 2 مرتبہ قرآن کی تفسیر پڑھی، 2 مرتبہ، میں زندہ موجود ہوں، میں جانتا ہوں کہ ان کا مسئلہ کیا تھا، وہ کیا پڑھاتے تھے۔ اس کے باوجود کئی لوگ نہیں کہتے کہ وہ تو حیات النبی کے قائل تھے، دنیاوی حیات کے قائل تھے، صلاۃ و سلام کے سننے کے قائل تھے۔ ہمارے ہوتے ہوئے غضب آپ دیکھیں، ہم موجود ہیں ہمارے ہوتے ہوئے وہ یہ کہہ رہے ہیں، جبکہ ہم نے ان سے پڑھا، انہوں نے ہمیں یہی پڑھایا کہ انبیاء کی حیات دنیاوی نہیں ہوتی، انبیاء کی حیات برزخی ہوتی ہے، وہ دنیا والوں کا کلام سلام نہیں سن سکتے۔ یقین کیجئے ہر روز عصر سے لے کے مغرب تک وہ سبق ہی حیات النبی کا پڑھایا کرتے، ہر روز عصر سے مغرب تک سبق ہی اس مسئلے کا ہوتا تھا۔ ساری زندگی انہوں نے بتا دی، ساری زندگی میں یہ لوگ بولے بھی نہیں، ان کا یوں ہی انتقال ہوا، ان نے پر پروزے نکالنے شروع کر دی کہ وہ تو ہمارے تھے، وہ تو ہمارے مسلک کے قائل تھے۔ علماء کے جو اختلاف ہوتے ہیں، علماء کے ایک دوسرے سے اختلاف ہو، اس کی گنجائش موجود ہے۔ کسی عالم سے کسی مسئلے میں اختلاف کرنا کفر ہے۔ انا للہ و کیوں جی؟ حضرت امام ابو حنیفہ کے شاگردوں نے کتنے مسئلوں میں اپنے استاد سے اختلاف کیے؟ نہیں کیے۔ امام اعظم کا اور مسلک ہے، شاگردوں کا اور مسلک۔
کتنے ہدایہ بھرا پڑا ہے، ہدایہ میں وہ اختلاف، امام صاحب کچھ کہتے ہیں، ان کے شاگرد کچھ کہتے ہیں۔ ایک شاگرد اپنے استاد سے اختلاف کر لے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ دوسری صفت کا ذکر کیا، ان تدعوہم لا یسمعوا دعاکم، اگر تم انہیں پکارو تو وہ تمہاری پکارے سن نہیں سکتے۔ ولو سامعوا، یہ لو فرضیہ ہے جی، اگر بالفرض والمحال وہ سن بھی لیں، مستجابوا لکم، تو جو چیز تم ان سے مانگ رہے ہو وہ تمہیں دے نہیں سکتے۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ، اور قیامت کے دن وہ تمہارے شرک کا کیا کریں گے؟ یہ بت انکار کر رہے ہیں، یہ قیامت کے دن بت ہیں جو انکار کر رہے ہیں۔ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ، جس طرح میں اللہ تمہیں خبر دے رہا ہوں اس طرح تمہیں خبر بھی کوئی نہیں دے گا، اور میں اللہ تمہیں خبر دے رہا ہوں، ان تدعوہم لا یسمعوا دعاکم، اگر تم ان کو پکارو تو وہ تمہاری پکارے سنو۔ نماز پڑھ لیں جی۔